الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قابل احترام ناظرین، موجودہ دور بے شمار آسائشوں کا اور سہولتوں کا دور ہے۔ انسانی زندگی کی راحت اور آرام کے لیے نت نئی ایجادات ہمیں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں، اور انسان نے نئے نئے چیزوں کو اختیار کیا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر اسے راحت اور سکون ملتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اسلامی شریعت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر چیز کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ رات دن محنت کرتا ہے اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے، اور سماج اور معاشرے میں ایک اونچا مقام حاصل کرنے کے واسطے آدمی سب کچھ لگا دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ انسان کی یہی دنیا ہمیشہ اسے کام آنے والی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ زندگی میں راحت اور سکون حاصل کرنے کے واسطے مختلف ممالک کا سفر کرتے ہیں اور آخرکار تھک کر اپنے گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض لوگ مختلف لہو لعب میں لگ جاتے ہیں، کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس چیزوں سے آدمی کو راحت ملے گی۔ اور بعض لوگ اپنا جیب کا پیسہ خرچ کر کے مختلف قسم کی چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کو، ان کے سکون، ان کے زندگی کو راحت ملے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کا سکون، زندگی میں راحت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا اسے حاصل کرنے کے واسطے بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ یقیناً اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کو راحت ہے۔ اب انسان اللہ کو یاد کرنے کے بجائے نفسانی خواہشات میں پڑ کر، لالچ میں آ کر دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے واسطے سارے ہتھ کنڈے استعمال کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی دنیا کی محبت کے سلسلے میں، یا انسان کس انداز سے دنیا کے اندر مال کو سینت کر رکھنے کے واسطے یا جمع کرنے کے واسطے سوچتا ہے، یا اس کی جو تڑپ ہوتی ہے، اس کی ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی 2 وادیاں بھی اگر جمع کر دی جائیں، انسان کے پاس مال اور دولت کی 2 بڑی بڑی وادیاں بھی جمع کر دی جائیں، تب بھی انسان تیسرے وادی کا خیال کرے گا۔ اور اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ خبر کی مٹی ہی پورا کرے گی، یعنی ایک انسان کو، ابن آدم کا پیٹ صرف خبر کی مٹی کے ذریعے بھرنے والا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان مال اور دولت کے پیچھے لالچ کی بنیاد پر پڑ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ اطمینان اور دل کی راحت کے لیے اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اطمینان دل کی
اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو قرار آ جائے، انسان کو سکون ملے، انسان کو راحت ملے اور ہر قسم کی لالچ سے پاک رہے۔ جیسے ایک آدمی کو کسی شہر کو اگر جانا ہوتا ہے، سفر کے دوران میں بہت سے خوبصورت شہر آتے ہیں، لیکن وہ آدمی ان شہروں کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان شہروں میں اترتا نہیں یا ان شہروں میں قیام نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی منزل مقصود کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اسے تڑپ ہوتی ہے اپنی منزل کو پہنچنے تک۔ اسی طرح ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے، اس آدمی کو دل کا سکون، اس کی راحت اگر ملنا ہے تو وہ آدمی لالچ سے، حرص سے، دنیا کے پیچھے پڑنے سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو نیک اور صالح بن کر نیکی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک مومن بندہ اپنے قلب کے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور وہ دعائیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، مثال کے طور پر سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعا، سفر پر جاتے وقت کی دعا، کسی شہر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، یا اپنے گھر میں یا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یا گھر سے باہر آتے وقت پڑھی جانے والی دعائیں، اس قسم کی بے شمار دعائیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو ان دعاؤں کو یاد کرنا، ان دعاؤں کو پڑھنا، ان دعاؤں کو بار بار دہراتے رہنا، اور اللہ کے نام کو ہمیشہ اپنی زبان، اللہ کے نام کے ذریعے اپنی زبان کو تر رکھنا اور اللہ کو یاد کرنے والے بن جانا، تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو راحت دے گا، سکون دے گا۔ ہر انسان محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اگرچہ کہ دنیا میں چاہے کیسے ہی معاملے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی یاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکینت طاری کرے گا اور وہ آدمی سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز حقیقت میں انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بھی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ نماز کی حالت میں قیام، رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر بجا لاتا ہے، تو ایسے حالات میں آدمی کو یقیناً سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب جو چیز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہم امتیوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہر آدمی اللہ کا ذکر نماز کے ذریعے کرتے رہے، اور اپنی زندگی میں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ان تمام مصیبتوں کو نماز پڑھ کر صبر کرنے کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے۔ انہی صورتوں میں اس دنیا کے اندر راحت اور سکون مل سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دلوں کی راحت اور دلوں کے سکون اور زندگی میں راحت اور امن و امان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔